آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں واجد نسیم شاہی حرام خوری سیریز قسط نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو واجد نسیم شاہی کی حرام خوریوں کی دوسری قسط ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر عرفان نواز میمن صاحب کا تذکرہ ہوگا، اشتیاق جیلانی صاحب کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ممبر نے اپنے آپ کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی بات کی ہے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ چائنا کٹنگ جو کر رہے ہیں نالے کے اوپر واجد نسیم شاہی صاحب، اس کا تذکرہ ہوگا۔ پانی کی بندش، جنا گارڈن کو انہوں نے کربلا بنایا ہوا ہے، یہ کیا معاملات ہیں، اس سب پہ آپ سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، گرمی بہت ہے، پرندوں کے لیے پانی اور دانہ لازمی استعمال کیجئے، اور دن میں کوشش کریں کہ 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو ہے وہ آپ گھروں میں یا سایہ دار جگہ پر رہیں۔ دوستو، عرفان نواز میمن صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، اور ڈیفینیٹلی ایک شخص جب حکومت پاکستان کا تنخواہ گزار ہونے کے بعد عوام کے ٹیکسوں سے جو اس کو تنخواہ ملتی ہے، عوامی نمائندہ ہونے کے باوجود عوام کو سرو نہیں کرتا، تو اس کی شفافیت پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، بہت سے نشانات اٹھتے ہیں۔ عرفان نواز نے میمن صاحب اس سے پہلے کوئٹہ میں بھی رہے، وہاں سے بھی ہمیں چیزیں پتہ چلیں، اور بھی دیگر جگہوں پہ پوسٹڈ رہے، سینئر آفیسر ہے۔ میں پھر کہتا ہوں میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن جب میں ان کی اسی سیٹ پہ ایک اور نوجوان افسر جو اس سے پہلے یہاں پہ تھے، حمزہ شفقات، ان کی موجودگی کے معاملات دیکھتا ہوں، ان کی موجودگی میں لوگوں کو جو ڈیلیورنس ہوئی ہے اس کو دیکھتا ہوں، ان کی موجودگی میں جو کام ہوئے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی موجودگی میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ دیکھتا ہوں، اور ان کے حوالے سے لوگوں سے ایک گڈ ول جیسچر جب سامنے آتا ہے تو پھر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عہدہ بھی وہی ہے، افسر بھی وہی ہے، گریڈ بھی وہی ہے، معاملات بھی وہی ہیں، طریقہ کار بھی وہی ہے، تو پھر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا حمزہ شفقات کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ لوگ اس کے لیے اچھے الفاظ بیان کر رہے ہیں، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ یہ الہام ہوتا تھا کہ جو وہ لوگوں کی خدمت کر کے گیا، مطلب کیا ایسا معاملہ تھا کہ اس نے اپنی جاب نیچر کو پریفرنس دی اور لوگوں کے لیے کام کیا؟ کرونا میں آپ دیکھیں کہ وہ ڈور ٹو ڈور گیا اور کمپین کی، اور اس نے اپنے دروازے، اپنے دفتر کے دروازے ہر وقت عام عوام کے لیے کھلے رکھے۔ یہاں پہ تو میمن صاحب فون بھی نہیں اٹھاتے، اور فون نہ اٹھانے کے بعد پھر ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی سامنے ہے، اور اسی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اسی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اشتیاق جیلانی جیسا ایک انتہائی متنازع شخصیت اور ایک انتہائی گلٹی شخصیت جو ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا واجد نسیم شاہی کے ساتھ جو گٹھ جوڑا ہے وہ میں اگلے ویلاگ میں بے نقاب کروں گا۔ پہلے آپ آئیں، یہ دیکھیں کہ یہ ممبر کیا کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم، میرے اس گروپ میں ممبران سے یہ گزارش ہے، آج 15 دن سے پانی بند کیا ہوا ہے۔ میں اپنی ٹینکی کی کہتے ہیں تو ویڈیو بنا کے میں شیئر کرتا ہوں، اور نل میں پانی ایک قطرہ نہیں، ہم بالٹیاں بھر کے لے کے آتے ہیں، یا ٹینکر کا بھی منگوا لیا تو اس سے گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بے حسی کی ایک انتہا ہے۔ ہم کمشنر اور سیکٹری کوآپریٹو کے آفس کے سامنے اپنی اپلائنسز اور اس کا بھرپور احتجاج کریں گے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ بیچ میں کوئی ایسی چیز کرتا ہے تو یہ کام نہیں چلنے دیتا، یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں 1 سال ہو گیا ہے، جو توصیف بلا کے رہائشی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ماجد بھائی آپ نے توصیف بلا کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی حاجی کرامت صاحب کے اوپر، ہم گارنٹی دیتے ہیں 2 مہینے کے اندر بجلی کا کام ہو جائے گا۔ وہ 2 مہینے کے بجائے 1 سال گرمیاں آ گئی، ابھی تک بجلی کا کام نہیں ہوا جی، پانی کی ٹینکی چالو ہو جائے گی۔ ہم مسجد کی وجہ سے خاموش تھے کہ مسجد کا کام چل رہا ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی اگریسو بات کی نہیں ہے، لیکن جب حاجی کرامت صاحب نے کہا کہ جی مسجد کا کام ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم نے روک دیا ہے، اس بعد میں پتہ چلا کہ 2 پلاٹ جو ہے نا پیچھے نئے لگا کے وہ انہوں نے سیل کر دی اور پیسے بھی خود لی ہیں۔ وہ پارٹی جب آئی میرے پاس، میں نے ان سے پوچھا، پتہ نہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کا، لیکن وہ وہاں پہ پمائشیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ 13 نمبر تو پلاٹ ہی نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں اس سے پیچھے والا بھی ہم نے لیا، یہ بھی لیا ہے، اور حاجی کرامت صاحب کو ہم نے کیش پیسے دیے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کے جو ہے نا یہ کام جو غلط کام ہے ان کے لیے ساری چیزیں ہیں، لیکن جو رہائشی ہیں ان کے لیے بجلی پانی جو ہے وہ نہیں، جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا گزارا کریں۔ کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ یہ بنیادی سہولیات میں سے ہے بجلی اور پانی، تو اس کے اوپر انہیں جو ہے نا وہ کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ اس نوبت تک نہ لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ مار سکتے ہیں، گولی مار دیں گے، گردن اڑا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے اپنے بچوں کو یا تو خودکشی کر لیں، یا یہ ہے کہ اپنا حق ان سے وصول کریں۔ خودکشی کرتے ہیں تو یقین کریں کہ میں وہاں پہ جا کے پٹرول چھڑک کے اپنے بچوں کو اور اپنے اوپر یہی ہے کہ اپنے آگ لگا لیں، یا ان کو جو ہے نا کسی سائڈ پہ لے جائیں۔ یہ تو بے حسی کی انتہا ہو چکی ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اپلائنسز جل رہی ہیں، میرا فریج اور میرے 2 پنکھے جل گئے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کدھر جائیں، کس سے کہیں کہ بھی ہمارا بجلی اور پانی پورا کر کے دیں۔
یہ آڈیو میسیج آپ نے سنا، یہ ماجد چودھری صاحب ہیں. اب یہ پانی کا جو مسئلہ ہے اور جو دیگر جنہوں نے ایشوز اٹھائے ہیں یہ جینون مسائل ہیں، ان کا تعلق تو کسی اور چیز کے ساتھ ہی نہیں ہے. یہ تو واجد نسیم سعید صاحب کا کام بنتا ہے کہ وہ ڈیلیور کرتے. اگر ماضی میں یہ کام نہیں ہوئے تھے تو یہ کام آپ کر کے جو ہے وہ کریڈٹ لیتے، آپ دعائیں سمیٹتے. آپ مسلسل آپ سے ملنے کے دوران بھی آپ نے باقی سب لوگوں کو غلط کہا، آپ نے باقی سب لوگوں کو 2 نمبر کہا، آپ نے باقی سب لوگوں کو کرپٹ کہا، اور آپ نے کہا میں ٹھیک ٹھاک شفاف صاف ستھرا آدمی ہوں. سائی صاحب ہم نے آپ پہ یقین کیا. چلے ماجد چودھری کے ساتھ آپ کی ذاتی دشمنی ہے، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں تو عوام کی بات ہے. اچھا پھر بات یہاں تک ہی نہیں رکتی، اب یہ ذرا ویڈیو دیکھیں. نالے کی زمین ہے یہ دیکھیں، جس کے اوپر یہ انہوں نے پلاٹ لگا کے، یہ پیچھے بیک سائڈ والا بھی یہ بیچ دیا. اور یہ نالے کے اوپر نا یہ دیوار لگا کے انہوں نے پوری جو یہ گلی ہے، پہلے وہ ادھر آ رہی تھی، اب ساری یہ انہوں نے ادھر چینج کر دی. یہ نیچے نالا ہے، یہ 4 فٹ کا نالا کر دیا. یہ 4 فٹ کا نالا ہے. باقی جو ہے نا کرامات صاحب نے یہاں پہ پلاٹ لگا کے یہ فروغ کر دی ہیں. ان 2 نمبریوں کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، لوگوں کے بجلی پانی کے لیے جو ہے نا وہ بند کرتے ہیں، وال لگائے ہوئے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ آپ نے چائنا کٹنگ ملاحظہ کی، یہ بالکل اسی طرح کی چائنا کٹنگ اور یہ اسی طرح نالے کے اوپر بنایا گیا ہے جیسا کہ گزشتہ سامنوں میں ہم نے دیکھا کہ بیریا میں اسی طرح بیریا فیز 8 سے آگے اسی طرح ملک ریاض اینڈ کمپنی نے زمین کی بھرائی کر کے نالے کے اوپر سواں کو اور مختصر سے مختصر کر کے انہوں نے گھر بنائے. اور پھر جب سیلابی ریلا آیا، اس کو ادھر ادھر نکلنے کی جگہ نہیں ملی تو وہ سب کچھ بہا لے گیا. خدا نہ خواستہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ایسا واقعہ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ واجد نسیم سائی کی اتنی بڑی دیہڑیاں، سائی صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ میں حرام خور نہیں ہوں، میں کرپٹ نہیں ہوں، میرے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اور وقاص عزیز جو ہے وہ میرے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے. اور نیچے کچھ لوگوں نے آگے ویڈیوز پہ کمنٹس بھی کیے کہ یہ بلیک میلنگ صحافت ہے. تو اگر یہ بلیک میلنگ صحافت ہے تو یہ آپ 11ویں شریف کے ختم کروا رہے ہیں یہاں پہ چائنا کٹنگ کر کے. کیا کوئی اسلام آباد کے اندر حکومت ہے؟ کیا کوئی حکومتی یہاں پہ ریٹ ہے؟ کیا CDA کا، رابعہ اورنگزیب صاحبہ کا، عرفان میمن صاحب کا کوئی دائرہ کار ہے یہاں پہ؟ کیا کوئی ان کا اختیار ہے کہ وہ واجد نسیم سائی سے پوچھیں کہ یہ کس طرح کی چائنا کٹنگ کر کے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا رہا ہے؟ کیا یہاں پہ کوئی یہ سوال اٹھانے والا ہے کہ لوگوں کو پانی کیوں نہیں مل رہا؟ کیا لوگوں کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات زندگی کیوں نہیں مل رہی؟ پلاٹوں کو معاملہ تو چھوڑ دیں، آپ 53 کروڑ کا معاملہ تو چھوڑ دیں، دیگر سوسائٹیز کے ساتھ آپ کے زمین کے جو معاملات ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں. پہلے یہاں پہ جو بنیادی سہولیات زندگی ہیں یہ کس نے فراہم کرنی ہے؟ اگر آپ نے فراہم نہیں کرنی تو آپ آئے کیوں؟ آپ نے اس سوسائٹی کی سیاست میں حصہ کیوں لیا؟ آپ MC کو لیڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سیکٹری شپ میں آئے کیوں؟ آپ نے اگر دوسروں کو برا بھلا کہنا تھا تو اپنے دامن کو آپ نے کہیں سے صاف کیا؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے کوشچن مارک نہ ہو واجد نسیم سائی صاحب؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے. یہ ایلیگیشنز ہیں. میں پھر کہتا ہوں آپ ٹائم دیں، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، یہی عوام کے سوال ہوں گے. بلکہ میں سوال بھی نہیں لے کر آتا، میں جا کے لوگوں سے سوال کرتا ہوں. میں ان کے سوال لے کے آپ کو ویڈیو میں بھیجتا ہوں، آپ ہر سوال کا جواب دیں. جھوٹی موٹی کی آپ تقریبیں کراتے ہیں، ان تقریبوں کے اوپر آپ جو ہے وہ لاکھوں کروڑ روپیہ لگوا دیتے ہیں، اور دفتر عالی شان AC والے بنانے میں آپ پیش ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کو سرو کرنے میں آپ کو مسائل ہو رہے ہیں. مطلب آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. مجھے ڈر آ رہا ہے، شدید ڈر آ رہا ہے. قبر بھول گئی ہے آپ کو سائی صاحب، اللہ کا خوف بھول گیا ہے. چھوڑ دیں ساری باتیں. تھوڑا سا اگر ضمیر ہے، تھوڑا سا آپ کے اندر خوف خدا ہے تو ذاتیات کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اللہ کی مخلوق کو سرو کریں. اور میں یہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس پاکستان، اس کے علاوہ ہمارے انٹیریئر منسٹر، ہمارے کمشنر صاحب، ہمارے چیئرمین CDA اور عرفان نواز میمن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو چائنا کٹنگز ہو رہی ہیں اور جو دیگر ایشوز ہیں اس پر فوری ایکشن لیں، اور جو لا کے مطابق ایکشن بنتا ہے وہ لیں اور لوگوں کو انصاف فراہم کریں. سردار آصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی ٹیم کے 2 لوگوں نے وہاں جا کر مار کٹائی کی اور لوگوں کو گرفتار کرنے کی بجائے، جو کلپرٹس ہیں ان کو گرفتار کرنے کی بجائے انہوں نے جو وہاں سے پیسے لیے، اس سب کے حوالے سے میں ان لوگوں کے نام بھی اور ڈیٹیلز بھی آپ کے حضور پیش کروں گا، خود روبرو بھی ہو کر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ جلد از جلد ایکشن لیں، کیونکہ اگر آپ کی ٹیم میں ایسے 2 نمبر اور کرپٹ لوگ موجود ہیں سردار صاحب، تو پھر انصاف کی فراہمی کو فوری کیسے یقینی بنایا جا سکے گا؟ ادھر سے وارنٹ گرفتاری نکلتے ہیں واجد نسیم سائی کے، ادھر سے معاملات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. یہ جب تک سردار صاحب آپ خود اس میں ذاتی دلچسپی نہیں لیں گے تب تک یہ معاملہ مکمل نہیں ہونے والا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.